ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الطالب بدم المقتول بكربلاء أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کربلا میں شام غریباں آ گئی، اندھیرا چھا گیا، اور اس اندھیرے میں اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے ثانی زہرا زینب کبریٰ اسی تاریک بن میں بیٹھی. آج دنیا کے تمام عزاخانوں میں اندھیرا. خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. آپ عزاخانے کے اندھیرے سے ابھی اپنے گھروں میں جائیں گے، چھت کے نیچے آرام کریں گے، اولاد آپ کے سامنے ہوگی. یاد کیجئے، کائنات کا افضل ترین گھرانہ، آیہ تطہیر کی سند لیے ہوئے گھرانہ، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ گھرانہ، اور آج اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. اہل بیت آج بغیر بیت کے ہو چکے ہیں. لیکن کربلا کے جہاد کا آج سے تو وہ مرحلہ شروع ہو رہا جس کی وجہ سے زینب زندہ رہی. میں نے عشرے کی شروع کی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب زینب کو یہ پیغام ملا کہ شاید مجھے اپنے بھائی سے الگ ہونا پڑے، تڑپ کے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی اگر مجھے میرے بھائی سے الگ کیا گیا. اے میرے شوہر عبداللہ، تم زینب کو واپس نہیں لے جا سکتے، زینب کا لاشا لے کے جاؤ گے. اے عبداللہ ابن عباس، بہن اور بھائی کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے، زینب زندہ کیسے رہے؟ مگر آج زینب کیسے زندہ ہے؟ حسین کے صرف ایک جملے نے زینب کو زندہ رکھا. ورنہ یاد رکھیے، جب آخری رخصت کے لیے آقا زینب کے پاس آئے تھے اور بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا تھا، اسی وقت بہن مر جاتی. مگر صرف ایک جملے نے: زینب اب میں جا رہا ہوں، میرا پورا جہاد تیرے حوالے، اب اسے کامیاب کرنا تیرے حوالے. زینب اب تو زینب نہیں رہے گی، اب تجھے حسین بننا پڑے گا. بھائی نے ایسی ذمہ داری بہن کو دی کہ مر جانے والی بہن بھائی کو کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کربلا کے جنگل میں حسین بن کے بیٹھی. جیسے ہی اچھا ذرا سا پیچھے چلی، 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا. گورنر مدینہ نے جب حسین کو بلا کر بیعت کا سوال کیا تھا، وہاں تو جو سوال و جواب ہوئے وہ آج کی مجلس شام غریبہ میں مناسب نہیں.
حسین پلٹ کے واپس آئے. زینب کو یہ خبر ہے نا کہ میرا بھیا دشمنوں کے درمیان گیا, گورنر کے محل میں بلایا گیا ہے, یزید کے نمائندے کے گھر میں میرا بھیا گیا. بار بار اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں, منتیں مان رہی ہیں, پروردگارا میرا بھائی خیریت سے آ جائے. اور جیسے ہی حسین 28 رجب محلہ بنی ہاشم اپنے گھر میں داخل ہوئے, زینب کبریٰ بے چینی اور بے قراری سے صحن مکان میں ٹہل رہی. بھیا خیریت تو ہے؟ یزید کے نمائندے نے اس وقت تجھے کیوں بلایا تھا؟ حسین نے کہا زینب, حاکم شام معاویہ مارا گیا, یزید حکمران بنا ہے, مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی. زینب نے ایک بار تڑپ کے کہا تو بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کہا زینب یہ بتا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے, میں تجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں, بہت بڑا جہاد ہے, بہن کو شریک کرنا ضروری ہے. حسین نے کہا زینب میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. زینب تڑپ گئی, بھیا کیا میرا امتحان لے رہا؟ تو امام وقت ہے, تو امام معصوم ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے. کہا کہ نہیں زینب تیرا مشورہ ضروری ہے. زینب نے پھر تڑپ کے کہا کہ بھیا مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, جو تیرا نانا ہے وہ میرا نانا ہے, جو تیرا بابا ہے وہ میرا بابا ہے, جو تیری ماں ہے وہ میری ماں ہے. اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ تیرے سر پہ علی کا امامہ ہے, میرے سر پہ فاطمہ کی چادر ہے. حسین نے کہا نہیں زینب میں امتحان نہیں لے رہا, میں مشورہ لینا چاہتا ہوں. اب جب تیسری بار حسین نے یہ کہا تو ایک بار علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور کہا بھیا تو اور یزید ملعون کی بیعت کرے. ہر منزل میں تیرے ساتھ رہے گا. زینب نے کہا بھیا تو ابھی سے جہاد کی تیاری کر لے, تو مرد ہے, خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے, میں عورت ہوں, خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے. بھیا مجاہد کو تیار میں کروں گی, جہاد کے لیے گھوڑے پر بٹھا کے مقتل تو بھیجنا. بھیا شہید کا لاشا تو لے کے آنا, خیمے کے اندر بال کھول کے اس پہ ماتم میں کروں گی. بھیا ایسا کرے, بچوں کو بھی تقسیم کر لے. تو مرد ہے, لڑکے تیرے حوالے, میں عورت ہوں, لڑکیاں میرے حوالے. اصغر لڑکا ہے, اصغر تیرے ساتھ رہے گا. سکینہ لڑکی ہے, سکینہ میرے ساتھ رہے گی. اصغر کے گلے میں تیر تیری گود میں لگے گا, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے میری گود میں چھنے گی. اور بھائی اور بہن نے مدینے میں جو تقسیم کار کی ہے, آج شام غریبہ حسین کا جہاد بظاہر مکمل ہوا. جہاں پہ فاقہ شکنی کی مجلس تھی وہاں سے جملے آگے بڑھا رہا ہوں. حسین کا جہاد مکمل ہوا, کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. سجاد نے بابا کو سلام کیا, پھوپھی اماں وہ دیکھیے ابھی شمر نے میرے بابا کا سر کاٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا ہے, وہ سر بلند ہو رہا. اور اب زینب اس قافلے کی سالار بن گئی, اس قافلے کی قافلہ سالار. اب زینب نہ رہی. جیسا وقت آیا کبھی زینب اکبر بنی, کبھی زینب عباس بنی, کبھی زینب حسین بنی, سارا قافلہ زینب کے حوالے. زینب نے بھائی کا کٹا سر دیکھا, ایک بار خیمے میں آئی,
اور جیسے ہی خیمے میں آئیں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ فضہ سے کہا ماں فضہ میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کس لیے دوڑ رہے ہیں؟ فضہ خیمے سے باہر نکلتی ہے، ایک عجیب منظر دیکھا۔ عمر سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم عرب کے رہنے والوں، تمہیں پتا جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے کو پامال کیا کرتے ہیں، گھوڑوں کو تیار کرو، ہمیں حسین اور حسین کی فوج پر، حسین کے سپاہیوں پہ لاشیں دوڑانا۔ گھوڑے تیار کیے جا رہے، نال بندی کی جا رہی، مگر ادھر حر کی فوج ایک بار آگے بڑھی اور کہا کہ اے عمر سعد ہمارے سردار نے غلطی کی، سزا بھی پالی، لیکن یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا لاشا پامال ہو۔ حر نے، عمر سعد نے کہا حر چلو ہمارا اس کا کیا جھگڑا، اس کا لاشا لے جاؤ۔ فوج لاشا لے گئی۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد تو وہیں رہتا، وہ آگے آیا، اے عمر سعد حبیب ہمارے قبیلے کا تھا، یزید کے خلاف لڑا، مارا گیا، لیکن لاشا پامال کرنا ہم سے برداشت نہیں۔ عمر سعد نے کہا میرا حبیب سے کون سا بڑا جھگڑا ہے؟ عمر سعد حبیب کا لاشا بھی اٹھوا دیتا ہے۔ ایک ایک شہید کا کوئی رشتہ دار، کوئی قبیلے والا، کوئی جاننے والا، کوئی دوست آتا ہے، عمر سعد سے درخواست کرتا ہے، عمر سعد کہتا ہے کہ لاشیں اٹھا کے لے جاؤ۔ سارے لاشیں اٹھ گئے، صرف ایک لاشا آخر میں رہ گیا۔ کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھ کر کہے اے پسر سعد یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ زہرا کے دل بند کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ اکبر زندہ ہوتا۔ فضہ نے منظر دیکھا، آواز دی شہزادی ذرا آ کے دیکھیے میرے آقا کے لاشے پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ زینب باہر آئیں، جلتی رہتی بے سر کا لاشا اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ پہلے تو مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا جس حسین کو اپنے سینے پہ سلاتا تھا آج اسی کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں، اور پھر ایک بار فرات کا رخ کیا۔ عباس تو نہ رہا تو آ کے دیکھ اس وقت تیرے آقا پہ کیا گزر رہی ہے۔ اور زینب پھر خیمے میں آئیں، سیدانیوں اور بچوں کو تسلی دینا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ اب جو ظالم ہیں وہ خیموں میں لوٹ مار کے لیے آ رہے ہیں، چنانچہ خیموں پہ حملہ ہوا، سامان لوٹا جانے لگا۔ سیدانیہ خیمے سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، حکم ہوا خیمہ جلا دو۔ پہلا خیمہ جلا، ساری بیویاں دوسرے میں گئیں، خیمے جلتے رہے، خیمے جلتے رہے۔ محمد کی نواسیاں ایک سے دوسرے خیمے میں، یہاں تک کہ آخری خیمے میں پورا قافلہ جمع ہو گیا۔ یہ آخری خیمہ وہی ہے جو آج بھی کربلا میں موجود ہے، آخری خیمہ جہاں دیوار آ جاتی ہے، ساری بیویاں وہاں جمع ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہتی ہے شہزادی زینب مقتل میں جاتے وقت آقا ہمیں آپ کے حوالے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کا حکم ماننا ہے، بتائیے اب ہماری ذمہ داری کیا؟ آگ میں جل کے مر جائیں؟ مر جائیں گے اگر آپ کہیں گی، یا آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ زینب کبریٰ نے کہا بیویوں اب میرا بیٹا امام وقت ہے، میرا بیٹا سجاد امام زمانہ ہے، پہلے اپنے امام سے پوچھوں گی پھر جواب دوں گی۔ سجاد کے شانے کو ہلایا، بیٹا ہماری ذمہ داری کیا؟ آقا سجاد نے آنکھیں کھولی اور کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحراء، اب آپ جنگل میں نکل جائیے، اب پردے کا حکم ساقط ہے۔ اور ایک بار اہل بیت کا سارا گھرانہ آخری خیمے سے کربلا کے جنگل میں نکلا، مگر کس طرح؟ مگر کس طرح؟ بہت عرصے کے بعد مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا جب آپ نے حکم دیا اور آخری خیمے سے ساری بیویاں باہر آئیں تو کس طرح آئیں؟ آقا سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ خاندان اہل بیت حسین کا گھرانہ کربلا کے میدان میں بکھر کے رہ گیا، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، مگر
فوج یزید کا رپورٹر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کونے میں بیٹھا پورا واقعہ دیکھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا. میں نے دیکھا، کیا دیکھا مگر میں نے دیکھا سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی بچی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہے. بہت چھوٹی بچی ہے، 4 سال کی ہوگی، اور اس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے، مگر اسے آگ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. بس ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، ماتم کرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے ہائے میرے بابا کہاں ہو، ہائے میرے امو. حمید کہتا ہے میری بھی ایک چھوٹی بچی وطن میں تھی، مسافرت میں اپنے اولاد اور یاد آتی ہے. یہ بچی دیکھی، مجھے اپنی بچی یاد آ گئی، میں ڈر گیا ایسا نہ ہو یہ کرتے کی آگ بچی کو جلا دے. میں گھبرا کے آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا تاکہ آگ کو بجھاؤں. بچی بہت چھوٹی ماتم میں لگی ہے، لیکن ایک بار جلال کے عالم میں مجھے دیکھ کے پیچھے ہٹی. خبردار میرے بدن کو ہاتھ نہ لگانا، فاطمہ کی پوتی ہوں، سکینہ نہ میرا جسم نہیں چھو سکتا. حمید کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، شہزادی خالی کرتا پکڑ کے آگ بجھاؤں گا. اجازت ملی، کرتے کی آگ بجھائی. بچی نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا، کہا تو تھوڑا سا مہربان نظر آ رہا ہے، ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے نجف کا پتہ بتا دے. حمید ابن مسلم ایک عیسائی ہے، کرسچن، اسے کچھ نہیں پتا. بچی نے کہا کہ ایک مہربانی اور کر دے اور مجھے نجف کا پتہ بتا دے. میں نے ایک بار کہا کہ نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا نجف میں میرا دادا، ساری کائنات کا مشکل کشا دفن ہے، دادا علی کی قبر پہ جاؤں گی. دادا آپ ہر ایک کے یتیم بچوں کی مدد کو آتے، آپ کے حسین کی یتیمہ تماچا کھاتی رہی، آپ کو بلاتی رہی، دادا آپ سکینہ کی مدد کو نہ آئے. اور ایک مرتبہ میدان کربلا میں موجود راویوں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا. بیویوں نے پوچھا تھا نا کہ شہزادی اب ہماری چادریں نہیں ہیں تو ہم آخری خیمے میں چلیں کہ باہر نکل سکتے ہیں؟ سب کو باہر نکلنے کا حکم ملا. جب سب باہر آئیں، ایک راوی بعد میں پوچھتا ہے آقا سجاد کربلا میں میرا ایک دوست تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر بیوی پریشان ہے، ہر بچہ فریاد کر رہا، واہ جدہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ عباسہ کی فریاد ہے، مگر ایک بیوی ایسی سرخ رنگ کی چادر پہنی ہے اور پورے صبر کے ساتھ لٹے ہوئے قافلے کو سنبھال رہی ہے. کبھی تسلی سیدانیوں کو دے، کبھی دلاسا بچوں کو دے، بلکہ جب آپ کا خیمہ جلا تو آپ کو خیمے سے اٹھا کے باہر لائیں. وہ کون تھی؟ میرے مولا سجاد نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تھی. راوی نے کہا لیکن مولا شام غریبہ قریب آ رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، زینب نے سرخ چادر کیوں پہنی ہے؟ کوئی سفید یا کالی چادر نہیں تھی؟ آقا سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سوال کرنے والے میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن جب خیمے میں اکبر کا لاشا آیا تھا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کہہ کے لاشے میں گری، اکبر کے سینے سے نکلنے والے خون نے زینب کی سفید چادر کو شام غریبہ رنگین کر دیا ہے. مگر اصل میں مجھے اس کے بعد کی روایت پہ جانا تھا. زینب کے سر پہ سرخ چادر ہے اور ساری بیویوں کی چادر چھن چکی ہے، کیونکہ زینب جو جملہ میں نے دوپہر کی مجلس میں آقا حسین کے لیے کہا وہی زینب کے لیے. زینب ایک ایسا رتبہ ہے، ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی ہیبت ہے زینب کی کہ یزیدی بھی زینب کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں. ہر بیوی کی چادر چھین لی، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے. جیسے آقا حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، قریب کوئی نہیں آ رہا. کتنے زخم تھے آقا پر؟ یہی جملہ کسی نے مولا سجاد سے پوچھ لیا تھا. مولا کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی تھی
انگوٹھی اتاری، عقیق دکھایا، کہا میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی سلامت نہیں تھی، مگر قریب آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، جب تک کہ ہرملا نے تیر نہ مارا، یہی زینب ہے، زینب کا رتبہ ہے، زینب کی ہیبت ہے، زینب کا جلال ہے، زینب کی فضیلت یزیدی بھی جانتے ہیں۔ لیلا کی چادر چھینی، رباب کی چادر چھینی، فروا کی چادر چھینی، کبرا کی چادر چھینی، کلثوم کی چادر چھینی، زینب کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہ ڈالا۔ اب سنیے، مختار کے دربار میں جب خولی گرفتار کر کے لایا گیا، خولی تو پوچھا گیا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ خولی نے کہا جب لوٹ مار شروع ہوئی، شام غریبہ قریب آ گئی، شام غریبہ مجھے آنے میں ذرا سی دیر ہو گئی، تو یہ جتنے میرے ساتھی تھے سب جلدی پہنچ گئے، سارا سامان تو لوٹ کے لے گئے، جب میں گیا تو وہاں کچھ نہیں بچا، صرف 3 چیزیں مجھے ایسی بچی بھی نظر آ گئیں کہ یزیدیوں کو بھی یا رحم آ گیا یا ڈر گئے، کسی نے یہ چیزیں نہیں لوٹی۔ میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کان میں بہت ہی سادہ سے گوشوارے، باقی سارا سامان لٹ گیا، صرف بچی کے گوشوارے بچے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ظالم گوشوارے چھیننے چاہتا ہے، بچی اپنے گوشواروں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے، یہ میرے بابا نے عید کا تحفہ دیا تھا، میرا بابا تو نہ رہا، بابا کا تحفہ میرے پاس رہنے دے۔ 4 سال کی بچی کی فریاد سن کر یزیدیوں کو بھی رحم آ جاتا۔ خولی کہتا ہے میں نے دل میں سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، مجھے کچھ نہیں ملا، یہی صحیح، میں آگے بڑھا، بچی نے اپنے گوشوارے چھپانا چاہے، میں نے دیکھا اس طرح تو میں گوشوارے نہیں لے سکتا، میں نے دونوں گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا، گوشوارے کھولے نہیں، اس طرح کھینچ کے اتارے، بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون جاری ہوا۔ یہ آج کی رات، یہ شام غریبہ کے مصائب ہیں۔ خولی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے ایک اور منظر دیکھا، سارا سامان لٹ گیا، مگر ایک خیمے میں ایک بیمار ہے، اس کے نیچے کا بستر کسی نے نہیں چھینا، بیمار کے بستر پہ رحم آ گیا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا، مجھے جلدی تھی، میں نے بستر پکڑ کے اس طرح کھینچا کہ بیمار بستر پر سے منہ کے بل زمین کربلا پہ جا گرا۔ آپ بھی صبح سے رو رہے ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں، روایت کو مکمل کرتا ہوں۔ خولی کہتا اب میں نے دیکھا اور کچھ نہیں بچا، صرف ایک آخری چیز نظر آئی، زینب کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، ہر بی بی کی چادر چھن گئی، زینب کی چادر سلامت۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر زینب کو چھیننا چاہا۔ اب ذرا سوچی زینب کون ہے؟ 55 برس کی بوڑھی عورت، 18 تو داغ اس کے کلیجے پر اپنے گھر کے لگے، اور خولی کون؟ فوج یزید کا ایک طاقتور سپاہی، ایک تو مرد ہے، سپاہی ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، پوری طاقت لگا دی، لیکن اللہ ہے 55 برس کی بوڑھی، زخمی، مصائب میں چور، علی کی بیٹی زینب کی طاقت، کہ خولی کہہ رہا ہے میں طاقت لگا لگا کے تھک گیا، زینب نے اپنی چادر پکڑ لی، میں چادر کو نہیں چھین سکا۔ فاتح خیبر کی بیٹی ہے نا، آخر غصے کے عالم میں نے کوڑا اٹھایا اور اس طرح زینب کے چہرے پہ مارا، شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت ذرا کمزور ہوئی، میں نے چادر چھینی اور زینب نے فرات کو دیکھا، عباس میری چادر کے محافظ ذرا آ کے دیکھ کس طرح میری چادر چھینی۔ ہم زندہ کیسے ہیں یہ مصائب سن کر؟ لیلا اور کلثوم اور رباب کی چادر چھینی گئی، زینب کے سر پہ چہرے پر کوڑا مار کر زینب کو زخمی کیا گیا، پھر چادر چھینی۔ اور ایک بار شام غریبہ کا اندھیرا چھا گیا، سورج ڈوب گیا، رات کا اندھیرا آ گیا، زمین کربلا پہ تیمم کر کے بیویوں نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر زینب نے کہا کلثوم بہن، بچے تسبیح کے ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح بکھر گئے تھے نا، ان بچوں کو جمع کرے۔
علی کی یہ بیٹیاں جو دن کی روشنی میں شہروں میں بھی کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں، آج رات کا اندھیرا ہے، شام غریبہ کا کربلا کا جنگل ہے، اور یہ دونوں بہنیں ایک بار بچوں کو جمع کر رہی ہیں. جمع کیا، کہیں بچے سو رہے ہیں لے کے آئیں، کہیں بچے رو رہے ہیں لے کے آئیں. ایک جھاڑی کے پیچھے دو چھوٹے چھوٹے بچے اولاد عقیل میں نظر آئے جو گلے میں باہیں ڈالے. زینب نے کہا کلثوم بہن آہستہ چلنا، اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو شاید دوبارہ ان کو نیند نہ آئے. دونوں بہنیں قریب آئیں. اب جو سوئے ہوئے بچوں کو اٹھانا چاہا، دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، یہ دو لاشیں ہیں جن کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں. زینب نے کہا کلثوم گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، حسین و عباس نہیں رہے، گھبرانا نہیں، ایک لاشا تم اٹھاؤ، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں. ارے یہ دن آ گیا عباس کے نہ ہونے سے، آج عباس کی بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے ہیں. کہیں سے لاشیں، کہیں روتے بچے، کہیں سوتے بچے، سب لا کے ایک جگہ پہ جمع کر دیے گئے. اسی میں الیہ والی روایت ہے، چونکہ ابھی آپ نے شروع میں مرثیہ سن لیا، میں روایت نہیں پڑھتا، سکینہ کو بھی لے آئے. اور پھر بس اب میرے بدن کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے، میں بات کو آخری منزل پہ لے آیا. اور بس اب شام غریبہ میں وہ مرحلہ آ گیا جو میرے حساب سے شاید سیدانیوں کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا. دیکھیے آپ کا کوئی بہت ہی عزیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے جگر کا ٹکڑا، کوئی چیز مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جائے اور آپ وہ چیز اس کو اس وقت نہ دے سکیں، بعد میں جب وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ کو اپنی جگر کا ٹکڑا یاد آئے گا. کربلا میں شام غریبہ پانی آ گیا. کہاں سے آیا میں اس روایت کی بحث میں نہیں پڑھتا ہوں. زوجہ غر لے کے آئی کہ کہاں سے آیا، کربلا میں ایک وقت وہ آیا، یہی وقت مغربین کی نماز کے بعد بچوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ پانی آ گیا. اور پانی لانے والے نے آقا سجاد کی خدمت پہ جا کے یہ پانی پیش کیا. آقا نے پانی لیا اور زینب کے قریب پہنچے. ہر بی بی کی نگاہ پانی پہ پڑتی ہے. لیلا کو ابھی تک یاد ہے، اکبر بیٹا تو بڑا پیاسا تھا، تو نے باپ سے پانی مانگا تھا، دیکھ پانی آ گیا. قاسم بیٹا پانی آ گیا. سب سے زیادہ کس پہ قیامت گزری ہوگی؟ رباب نے جب پانی دیکھا ہوگا، ہائے میرے ششما ہے. بس زینب کی نگاہ پانی پہ پڑی. پہلی بار بھائی کی شہادت کے بعد پہلی بار زینب کو جلال آ گیا. سجاد بیٹا نہیں چاہیے ہمیں یہ پانی، واپس کر دو یہ پانی. میرا اکبر پیاسا گیا، میرا قاسم پیاسا گیا، میرا عباس پانی لینے گیا، میرا اصغر پیاسا، میرا بھیا پیاسا، میں پانی پی لوں؟ جلال میں آ گئی آج علی کی بیٹی. سجاد مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس کر دے. مولا سجاد نے سر جھکایا، کہا پھوپھی اماں یہ پانی لے لیجئے اور پی لیجئے. سجاد میں کیسے یہ پانی پیوں؟ پھوپھی اماں پانی لے لیجئے اور پی لیجئے. جب تیسری مرتبہ سجاد نے یہ کہا، زینب نے کہا سجاد آج تک تو نے پھوپھی کے سامنے کوئی بات دہرائی نہیں، آج یہ کون سا دن ہے کہ اتنا اصرار کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں بس ایک منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرے مرحوم استاد مولانا سیدی یہ روایت پڑھتے تھے اور یہ کہہ کے کہا پھوپھی اماں ذرا آسمان کو دیکھیے، معراج 7واں آسمان، جنت نظر آ رہی ہے. زینب جنت دیکھ رہی ہے، یہ زینب کی معراج ہے. کوثر کا کنارہ، کوثر، نہر کوثر، جنت کا پانی. رسول خدا مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے، سامنے حسین کھڑے اور ساقی کوثر علی مرتضی کوثر سے جام بھر کے حسین کو دے رہے ہیں. حسین تیرا امتحان پورا ہو گیا، ساقی کوثر تجھے کوثر کا پانی دے رہا. حسین نے بابا کے ہاتھ میں پانی دیکھا، سر جھکا لیا، بابا میں کوثر کا پانی نہیں پیوں گا. نانا رسول خدا نے کہا علی یہ پانی مجھے دے دو میں پلاتا ہوں. جام کوثر لیا، حسین بیٹا یہ پانی پی لے. حسین نے سر جھکایا، نانا میں یہ پانی نہیں پیوں گا. حسن
11 مہینے ہی بڑا ہے نا، ایسے بڑے بھائی تو دوست کی طرح ہوتے ہیں. کہا نانا یہ پانی مجھے دیجئے، میں پلاتا ہوں. بھیا حسین پانی پی لے، سر جھکایا، بھیا حسن میں یہ پانی نہیں پیوں گا. آخر میں دکھیاری ماں فاطمہ آئی، اے میرے لال بڑا پیاسا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے، تیرا امتحان پورا ہو گیا، اب تو پانی پی لے. حسین نے سر جھکا کے کہا اماں میں یہ پانی نہیں پیوں گا. فاطمہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے جب اللہ نے اجازت دے دی؟ کہا اماں میں کیسے پانی پیوں، ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر یہ پانی آپ نے نہیں پیا تو میرا بابا جنت میں کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا. زینب نے کہا بیٹا اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، پانی لیا لیکن پانی تو نہیں پیا. چاروں طرف دیکھا، سکینہ جہاں سو رہی تھی قریب گئی، شانے کو ہلایا، سکینہ بیٹی اٹھ جا، پانی آ گیا. معلوم ہے بچی کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اچھا میرا چچا عباس واپس آ گیا ہے. زینب نے کہا عباس تو نہیں آئے، پانی آ گیا. تو پھوپھی اماں پہلے آپ پیجئے، آپ بھی تو پیاسی ہیں. کہا نہیں پہلے تجھے پینا. اماں رباب کو دے دے، وہ تو بہت پیاسی ہے، پہلے تجھے پینا. بھیا سجاد کو دے دے، وہ تو بیمار بھی ہے. کہا پہلے تجھے پینا. آخر سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں جب سب پیاسے ہیں، سب کو چھوڑ کے مجھے کیوں دیا جا رہا پانی؟ کہا سکینہ دستور دنیا ہے، پہلے سب سے چھوٹے کو پانی دیا جاتا ہے. بھئی یہ جملہ سنا، سکینہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، پانی لے لیا لیکن پانی پیا نہیں. پانی لے کر مقتل کی جانب دوڑی. زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی اماں آپ نے کہا ہے پہلے چھوٹے کو پانی دیا جاتا ہے، ہائے میرا اصغر بھیا سب سے چھوٹا سب سے پیاسا، اصغر کو پانی پلا کے آؤں. واہ زینبہ واہ حسینہ واہ. ای شیعیان امشب شام غریبان است. ای شیعیان امشب شام غریبان است. جسم حسین نوریا اون در بیابان است. ای شیعیان امشب شام غریبان است. در کربلا امشب زاری و افغان است. جسم علی اکبر اون در بیابان است. ای شیعیان امشب شام غریبان است. جسم حسین نوریان اون در بیابان با حولت مزون چون آشاه در خون بر دیدان اونها هر چشم گریان است. ای شیعیان امشب جسم حسین نوریان اون در بیابان چون زینب مظون با دیدان گریان
گفته بیرادر جان ما به کس و یاریم اشیای نیم شب جسم حسین نوریان اندر بیابان ختم رسول آید با جمله همراهن از قتل فرزنداش گریه و نالان است ای شیعه جسم حسین نوریان اندر بیابان ذاکر در این مجلس صدیق کبرا هست از داگ فرزنداش با کلب سوزان است ای شیعیون امشب جسم حسین نوریان اندر بیان آمد ای شیعیون امشب شام غریبان است یا حسین یا حسین یا حسین